सभी मित्रों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से मुजफ्फर अली जी पर केंद्रित एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों, इस एकाग्र की यह 8वीं कड़ी है और आज हमारे साथ प्रसिद्ध साहित्यकार असगर वजाहत जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, असगर वजाहत जी कॉलेज के समय से ही मुजफ्फर अली जी के बेहद निकट रहे हैं। यह बात अलीगढ़ की है और बाद के दिनों में गमन, आगमन और जूनी जैसी फिल्मों के साथ भी गहरे जुड़े हुए रहे। इन दोनों की दोस्ती को आज आधी सदी से अधिक होने को आए और जब इस तरह के संबंधों को हम कुछ और बेहतर रूप में जानते हैं तो स्वयं के लिए भी कितनी नई बात मिली। इस तरह की दोस्ती और दोस्ती के बीच कई रचनात्मक कार्य इसके उदाहरण हैं असगर वजाहत जी और मुजफ्फर अली जी। मित्रों, इस अवसर पर हमने एक छोटा सा वीडियो तैयार किया है जिसमें हम इन दोनों के संबंधों की शुरुआत की ओर गए हैं और आज उसे अपने बीच उस दौर को पाकर बेहद प्रसन्न हैं। असगर वजाहत जी, मुजफ्फर अली जी, यह गमन फिल्म है जो मुजफ्फर अली जी की पहली फिल्म है और इसका टाइटल असगर जी का सुझाया हुआ है। आगमन में भी आप दोनों ने मिलकर काम किया है। जूनी फिल्म जो एक महत्वाकांक्षी फिल्म है जो अभी रिलीज नहीं हो पाई है, इसमें भी असगर साहब इसके डायलॉग राइटिंग से जुड़े हुए हैं और यह मित्रों शहरयार, मुजफ्फर अली और असगर वजाहत जी। अब मैं असगर साहब से निवेदन करूंगा कि वे कृपया मुजफ्फर अली जी की शख्सियत और उनके साथ के अपने संबंधों पर अपनी बात रखें और हम लोग भी साथियों इस चर्चा से आज काफी लाभान्वित होने जा रहे हैं। कई नई बातें जानने को हमें मिलेगी। असगर साहब, देखिए, सबसे पहले तो मुजफ्फर को बहुत मुबारक हो, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ और दूसरे मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने बहुत पुराने और अजीज दोस्त के बारे में कुछ बताऊं, शेयर करूं अपने जो हमारी दोस्ती का एक लंबा अरसा 50 साल से ऊपर गुजर चुके हैं, तो उसके बारे में मैं कुछ बताऊं। तो देखिए, दोस्तों को याद करना हमेशा बड़ा अच्छा है और पुरानी बातें ताज़ा हो जाती हैं और वो बातें जो हैं वो एनर्जाइज करती हैं, आपको बहुत ताकत देती हैं। तो कहानी शुरू होती है ये मेरे ख्याल से सन 63-64 की बात है
علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں BSc فرسٹ ایئر کی کلاس کا باٹنی پریکٹیکل ہو رہا تھا. سائنس کی کلاس تھی، اس کا باٹنی پریکٹیکل ہو رہا تھا. باٹنی پریکٹیکل کے دوران ایک لمبا سا لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم شیعہ تھیولوجی کی کلاس میں جاتے ہو. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی گڑھ مسلم وشودیالیہ میں مسلم چھاتروں کے لیے سنی اور شیعہ تھیولوجی کی الگ الگ کلاسز ہوا کرتی تھیں یا ابھی بھی ہوتی ہوں گی. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں شیعہ تھیولوجی کی کلاس میں جاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ مجھے بھی اسی کلاس میں جانا ہے اور مجھے معلوم نہیں کہاں ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو. باٹنی پریکٹیکل کے بعد ہم لوگوں کی شیعہ تھیولوجی کی کلاس تھی اور اس لڑکے کے پاس سائیکل تھی، بہت خوبصورت سی سائیکل تھی، بڑی اچھی سائیکل. تو اس نے کہا چلو سائیکل پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں جہاں بھی ہوگی چلو. تو یہ مظفر علی سے میرا پہلا پریچے تھا، یعنی پہلی ملاقات جو ہے وہ شیعہ تھیولوجی کی کلاس کے سلسلے سے ہوئی تھی. اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ ہم دونوں پھر دوست بنتے چلے گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو دوستی ہونے کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیا لینا کیا دینا ہے، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اچھا لگ رہا ہے ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ. تو مظفر نے کہا چلو میرے کمرے پہ چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. تو ہم دونوں کا ہاسٹل بھی کافی نزدیک تھا. میں رہا کرتا تھا ممتاز میں اور یہ رہتے تھے میک ڈونلڈ میں. وہاں آ گئے ان کے ہاسٹل میں، ان کے جو روم پارٹنر تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی، ان سے بھی ہوئی، اور پھر دھیرے 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 یہ ایک ایسی دوستی میں بدلتی چلی گئی ملاقات کہ صرف سونے کے وقت جب ہم سو رہے ہیں اس وقت تو ہم لوگ الگ ہوا کرتے تھے، لیکن باقی تمام وقت ہم ایک ساتھ ہوتے تھے. یعنی صبح سے لے کر کے رات تک ہم ساتھ رہا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے کلاسز بھی وہی تھے. میرے پاس بھی وہ سبجیکٹ تھے جو مظفر کے پاس تھے. ہم لوگ کیمسٹری پڑھتے تھے، جیولوجی پڑھتے تھے، باٹنی پڑھتے تھے. اور لیکن ایک بات اور کامن یہ تھی کہ ہم دونوں کو سائنس کی اس پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی. بہت جلدی ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سائنس میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں تھی. ہماری دلچسپی کس میں تھی؟ ہم لوگ ہابیز ورکشاپ میں آرٹ کی کلاسز ہوتی تھی، ہم وہاں جایا کرتے تھے. ہماری دلچسپی وہاں بہت تھی. تو وہاں ایک عالی امام آرٹسٹ ہوا کرتے تھے جو انسٹرکٹر تھے. وہ ہمیں سکھاتے تھے کہ پینٹنگ کیسے بناؤ، کینوس کے اوپر سفیدہ کیسے لگاؤ، رنگ کہاں سے لاؤ، اور کس رنگ میں کیا رنگ ملاؤ، کیا کرو، یہ سب ہم کو وہ بتاتے تھے. کئی لڑکے تھے اس میں اور مظفر برابر جاتے تھے. اور ہم لوگوں کی ساری دلچسپی جو ہے وہ صرف اور صرف گپ مارنے میں تھی، شاعری پسند کرنے کی شروعات تھی. شاعری ہم لوگ جو جانتے تھے ایک دوسرے کو سناتے تھے. فیض کو ہم نے اسی زمانے میں ڈسکور کیا. اسی زمانے میں مجاز اور دوسرے شاعر ہم لوگوں نے ان کے کلام کو پڑھا. اور دھیرے دھیرے ہماری دلچسپی جو ہے وہ آرٹ اور ادب اور جو سماجی جو پہلو ہیں ان کی طرف ہوتی چلی گئی. تو یہ شروعاتی دور تھا.
یہ شروعاتی دور تھا ہماری دوستی کا. اور مجھے یاد ہے کہ اسی دوران ہم لوگوں کی ایک بار ملاقات ہوئی راہی معصوم رضا سے. راہی معصوم رضا اس زمانے میں علی گڑھ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے اور بہت اسٹائل سے رہتے تھے, بہت اسٹائل سے رہتے تھے. ان کا بڑا نام تھا. کہتے تھے کہ مجاز کے بعد اگر علی گڑھ نے کسی کو پیار دیا ہے تو وہ راہی معصوم رضا کو دیا. راہی صاحب راو سلک کی شیروانی اور سلیم شاہی جوتا اور چوڑے پانچوں کا پائجامہ پہنے آرٹس فیکلٹی آتے تھے. تو یہ ان کی شخصیت تھی جو دیکھنے میں ہی بہت ایک متاثر کرنے والی تھی. اور پھر ایک دن یہ ہوا کہ یونیورسٹی کینٹین میں ہم لوگ بیٹھے تھے اور ان کا بھی گروپ بیٹھا تھا. تو ان کی طرف سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ وہ کیوں نہ آپ بھی ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیے. مظفر نے کہا ہاں بالکل ضرور. اور وہاں سے ہم لوگوں کے راہی صاحب سے تعلقات شروع ہوئے, ملنا جلنا, بات چیت کرنا. اور پھر اس سلسلے سے ہم علی گڑھ کے اس سرکل کے قریب آئے جو لٹریچر کا سرکل کہا جاتا ہے, جو آرٹ اور ادب کا سرکل ہے, جس میں اس زمانے میں شہریار داخل ہوئے تھے. شہریار کا پہلا مجموعہ اسی زمانے میں چھپا تھا. 63-64 کے زمانے کی, 65 کی بات ہوگی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی دلچسپی پڑھائی میں تو شاید بالکل ہی نہیں تھی, انہی سب چیزوں میں تھی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ امتحان جب نزدیک آتے تھے تو پڑھائی نہیں ہوئی, اور کیا کرنا ہے, کیا ہونا ہے. تو یہ فکر جو ہے وہ ہمیشہ لاحق رہتی تھی. اور اسی دوران کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, جس میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا مدھوش بالگرامی. یہ شاعر تھے اور حیدرآباد کے جو نواب ہوشیار جنگ تھے ان کے بیٹے تھے. تو وہ بھی ہمارے گروپ میں آ گئے. ایک صاحب ہوتے تھے شکیل احمد ایوبی, وہ بھی شاعری سے شوق فرماتے تھے, وہ بھی ہم لوگوں کے ساتھ آ گئے. تو اس طرح سے ہمارا ایک ایسا گروپ بن گیا جو گروپ جو ہے وہ آرٹ اور ادب کا تو کوئی پروگرام نہیں چھوڑتا تھا, لیکن کلاس میں جانا یہ بہت کھلتا تھا, بہت تکلیف ہوتی تھی. صبح کی کلاسز ہوتی تھی, لیکن دھیرے دھیرے بات آگے بڑھتی گئی. ایک بار فیل بھی ہوئے ہم لوگ, فیل ہونے کے بعد پھر دوبارہ امتحان دیے گئے. پھر کیا ہوا کیا ہوا, اور یونیورسٹی میں جو دلچسپیاں تھیں وہ کافی تھیں. مطلب وہاں جو کینیڈی سینٹر تھا, وہاں ویسٹرن میوزک کلب تھا, وہاں اور بھی چیزیں سکھائی جاتی تھیں. تھیٹر کا تھا, ڈرامہ کا کلب تھا. لیکن زیادہ تر ہم لوگ جو ہیں وہ آرٹ میں اور ادب میں دلچسپی لیا کرتے تھے. ہماری آرٹ سینٹر جو تھا, وہاں کا جو آرٹ کلب تھا, اس کی جو ڈائریکٹر تھیں یا انچارج تھیں ڈاکٹر زاہدہ زیدی, جو انگریزی پڑھاتی تھیں. تو ان سے بھی ملنا, ان کے گھر پہ جانا, ایگزیبیشنز کے بارے میں بات کرنا کہ کن پینٹرز کی ایگزیبیشنز ہونا چاہیے, پرنٹس لگاتے تھے ہم لوگ. تو یہ ایک ہماری تعلیم ہو رہی تھی. مطلب کلاس کے باہر جو ہم پڑھ رہے تھے, دراصل اس میں ہماری دلچسپی زیادہ تھی. کلاس کے اندر جو پڑھ رہے تھے اس میں تو شاید بالکل نہیں تھی, یا بہت واجبی رہی ہوگی. اور یہ لگتا تھا کہ یہ سائنس لے کے تو ہم لوگ بہت مشکل میں پھنس گئے. لیکن بہرحال پڑھنا تھا, اور دھیرے دھیرے وہ بی ایس سی پاس کی ہم لوگوں نے,
اور بی ایس سی پاس کرنے کے بعد مظفر نے یہ فیصلہ کیا کہ بس اتنی پڑھائی جو ہے وہ بہت ہے، کافی ہے۔ مدھوش نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ بھائی اتنی پڑھائی بہت ہے، بہت ہو گئی، کافی۔ اور یہ لوگ جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں، مظفر چلے گئے کلکتہ اور یہ مدھوش چلے گئے بمبئی۔ اب میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں بی ایس سی کر کے کہاں جاتا، اور اس دوران میں لکھنے بھی لگا تھا ہندی میں، تو میں نے سوچا کہ بھائی ہندی میں ایم اے کر لیں، یہ رائے اور لوگوں نے بھی دی۔ ہندی میں ایم اے کر رہا تھا، شاید دوسرا سال تھا کہ اور مظفر سے خط و کتابت جاری تھی، کلکتے میں انہوں نے نوکری کر لی تھی، اور کلکتے میں ان کی دلچسپیاں جو ہے وہ بہت بڑی تھیں، آرٹ کے سلسلے میں، کلچر کے سلسلے میں۔ تو اچانک نہیں بلکہ ایک بار انہوں نے مجھے لکھا کہ میں شادی کر رہا ہوں، میری شادی ہو رہی ہے اور تم شادی میں آؤ۔ میں بہت خوش ہوا، میں نے کہا ارے واہ، بتاؤ بھائی، ہمارے دوست کی شادی ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا مظفر سے کہ دیکھو میں آ تو جاؤں گا، لیکن میرے پاس کلکتے پہنچنے کے کرائے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں آ جاؤ، کوئی بات نہیں، میں اسٹیشن آ جاؤں گا اور میں لے لوں گا تمہیں وہاں سے۔ میں جب ہاوڑا اسٹیشن پہنچا تو میری جیب میں 5 روپے تھے، اور پلیٹ فارم پر مظفر کا میں انتظار کر رہا تھا۔ ان کو میرا تار ملا نہیں تھا تو وہ آ نہیں پائے تھے۔ انتظار کرتے 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 جب میں تھک گیا تو میں نے اپنا سامان رکھوایا کلاک روم میں، اور پھر میں مظفر کو ڈھونڈنے نکل پڑا ان کے آفس کی طرف۔ کالج اسٹریٹ پر آفس ہوا کرتا تھا ان کا۔ کالج اسٹریٹ پہ اتر کے میں ان کے آفس میں گیا اور ریسیپشن پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مظفر چلے آ رہے ہیں۔ کہنے لگے ارے تم یہاں کیسے؟ تو میں نے کہا بھائی میں تو اسٹیشن پر تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ خیر، تو مظفر کی شادی جو گیتی سین سے ہوئی، اس شادی میں نے شرکت کی۔ اس میں ان کے والد صاحب بھی آئے تھے، راجہ صاحب۔ راجہ صاحب بھی بہت ایک الگ قسم کے انسان تھے، بہت دلچسپ، بہت پڑھے لکھے، بہت قابل، اور پوری دنیا گھومے ہوئے۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ اپنے تجربات بتاتے تھے، بہت دلچسپ باتیں کرتے تھے، بہت بہت دلچسپ ان کے قصے ہوا کرتے تھے جو حقیقت تھی۔ تو اس طرح سے یہ بات میرے خیال سے سن 68 کی ہوگی، 68 کے قریب کی بات ہوگی۔ تو یہ مظفر پھر وہیں ممبئی میں تھے، دلی، ارے وہاں کلکتہ میں تھے۔ کلکتے سے پھر یہ آ گئے ممبئی ایئر انڈیا میں۔ خط و کتابت جاری تھی، یہ جب آتے تھے تو ملتے تھے دلی میں، تو خیر کہاں مطلب جاتا نہیں تھا، ممبئی جانا مشکل تھا، میں دلی میں تھا، ان کا دلی آنا ہوتا تھا۔ ایک دن یہ دلی آئے اور ہمیشہ کی طرح بہت خوش، اور ہمیشہ کی طرح ان کے پاس کچھ نئے آئیڈیاز۔ ان کی خوبی یہ ہے مظفر کی کہ نئے آئیڈیاز ان کے پاس رہتے ہیں، اور نئے آئیڈیاز کا میں بڑا ویلکم کرتا ہوں۔ مطلب کسی کو نئے آئیڈیا ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی۔ تو مظفر نے کہا کہ یار میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں۔ ہو میں نے کہا یار بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، فلم بناؤ۔ تو کہنے لگے فلم کے لیے جو اسکرپٹ ہے وہ تم لکھ دو۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو مجھے اسکرپٹ لکھنے کا تو کوئی تجربہ نہیں ہے، تھوڑی سی مجھے انفارمیشن ہے، کیونکہ وہ امرت نہاٹا کی جو فلم تھی قصہ کرسی کا، تو امرت نہاٹا دوسری فلم بنانا چاہتے تھے، تو اس کی اسکرپٹ پر انہوں نے مجھ سے کچھ کام کروایا تھا۔ تو مجھے ہلکا سا آئیڈیا ہے کہ میں چلے نہیں، ٹھیک ہے لکھیں گے، وہ ہمارے ساتھ
جو اور بھی ہیں اسسٹنٹ ہیں ہمارے، وہ بھی سب مل جائیں گے، مل کر کے لکھیں گے۔ تو اب جناب ان کی جو پہلی فلم ہے، پہلی فلم کی تیاری شروع ہوئی، بہت جوش سے، بہت بہت اتساہ کے ساتھ، بہت لگن کے ساتھ۔ اور یہ کہانی تھی کہ ایک گاؤں سے ایک ٹیکسی ڈرائیور ممبئی آتا ہے، اس کی زندگی کی کہانی تھی، اس کی کہانی زندگی تھی۔ اور اکثر بات چیت ہوتی تھی مظفر سے، نام کے بارے میں یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھو نام ایسا ہونا چاہیے، اس زمانے میں جیسے نام چل رہے تھے کہ ایک چھوٹا چھوٹا نام ہو، میوزیکل نام ہو، میننگ فل ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی زبان پر چڑھ جائے۔ تو بات چیت کرتے کرتے ہم لوگوں کے بیچ میں سے یہ لفظ نکلا ہے، گمن۔ تو یہ ان کو مظفر کو بہت پسند آیا، یہ نام رکھ لیا گیا۔ تو گمن فلم آپ جانتے ہیں کہ شہریار کے گانے تھے، اور بہت کامیاب فلم تھی۔ پہلی فلم سے ہی مظفر جو ہے وہ جم گئے تھے، مطلب لوگ مان گئے تھے کہ بہت اچھے، بہت سینسیٹیو فلم ڈائریکٹر ہیں، اور ان کو کافی اپریسیشن ملا تھا۔ شہریار بھی اپنی غزلوں کی وجہ سے بہت مطلب ان کو بھی بہت شہرت ملی تھی۔ تو یہ ایک کامیاب فلم بنائی تھی مظفر نے۔ اور اس کے بعد ان کو کہیں سے یہ ایک طرح کا آفر ہوا کہ لکھنؤ کے پاس لکھیم پور میں ایک شوگر مل ہے، تو شوگر مل کی بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، کیسے بنی، کیا ہوا، کیا کیا رکاوٹیں آتی تھیں، کیا اڑچنیں آئیں، پھر کیسے بنی۔ تو یہ جو شیام بینگل کی امول قسم کی فلم تھی، امول کے اوپر جو ان کی فلم تھی، تو اس طرح کی کوئی یہ کام ہونا تھا۔ تو اس میں مظفر نے اس کو لے لیا، اس کام کو، اور اس کی اسکرپٹ پر کام شروع ہوا بمبئی میں۔ اس کی کہانی کو ڈیولپ کرنا اور اس کے ڈائلاگز لکھنا، سین بنانا، ڈائلاگ لکھنے کا کام میں نے کیا۔ اور اس میں اس زمانے کے بہت اچھے ایکٹرز، جیسے وہ سعید جعفری اور سریش اوبرائے اور تھے۔ تو یہ فلم، اس فلم کی شوٹنگ کے دوران، اس فلم کے ڈبنگ کے دوران تو ساتھ رہا مظفر کے ساتھ، اور بلکہ میں اور شہریار صاحب مظفر کے جوہو والے بنگلے میں اوپر کی منزل پر ایک کمرہ تھا، ہم دونوں وہاں رہا کرتے تھے۔ تو رات دن کا ملنا جلنا تھا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارا کا سارا ساتھ تھا۔ تو وہ ایک بڑا اچھا اور بڑا گہرا جو ہے وہ تجربہ تھا۔ اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ مظفر ایک فلم بنانا چاہتے تھے، دامن۔ دامن کے سلسلے میں یہ ایک راجستھان کی کہانی تھی۔ دامن کے سلسلے میں ہم لوگوں نے راجستھان کا ایک ٹور کیا تھا، جو بہت مزیدار ٹور تھا۔ مطلب یہ پروڈیوسر کے ساتھ ممبئی سے آئے تھے بائی روڈ، میں ان کو مل گیا تھا شاید ادے پور میں، اور اس کے بعد پھر ہم لوگ تقریباً 20-25 دن گھومتے رہے تھے پورے راجستھان میں۔ ہمیں کسی ایسے پیلس کی تلاش تھی جس کو ہوٹل میں کنورٹ کیا جا سکتا تھا، مطلب یہ کہانی تھی، اس کے لیے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ تو اس میں ساتھ رہے، اور اس میں فلم کے بارے میں بات چیت اور کریکٹرز کے بارے میں۔ تو یہ ایک لمبا عرصہ ہم لوگوں نے ایک ساتھ گزارا، جس میں کہ کافی رہا۔ اس کے بعد جو مظفر کی بڑی مارکت العرا فلم ہے
امراؤ جان، اس زمانے میں اپنے کاموں میں کچھ لگ گیا تھا اور اس میں میرا کوئی حصہ یا کوئی شرکت اس طرح سے نہیں ہو پائی. لیکن بعد میں جو یہ زونی بنا رہے تھے فلم، جو کشمیر کی حبہ خاتون ایک پوئٹس تھی، ان کے اوپر بہت مشہور شخصیت، اس سلسلے میں کشمیر میں مظفر کے ساتھ رہنا ہوا اور کام کرنا ہوا. اور اس میں ڈمپل کپاڈیا تھیں، ان کے ساتھ بھی بڑی دلچسپ بات چیت ہوتی تھی. پھر یہ تھا کہ یہ فلم انگریزی اور ہندی دونوں میں بنے گی. تو انگریزی کے لیے ایک پورا کرو آیا تھا جس کو مظفر نے بلایا تھا امریکہ سے. ایک جیمز کلو نام کے آدمی تھے جو انگریزی میں اسکرپٹ کر رہے تھے، ہندی میں کر رہا تھا. تو یہ دونوں زبانوں میں بننے والی فلم جو تھی، اس کے لیے بہت بڑی تیاریاں تھیں. اور مجھے اور مظفر کو دونوں کو یہ لگتا تھا کہ یہ ان کی فلم جو ہے یہ بہت بہت اعلیٰ فلم جائے گی، مطلب امراؤ جان یا اس سے بھی بہتر اس کا ریسیپشن ہوگا. شہریار نے بہت اچھے گانے اس کے لیے لکھے تھے، بہت عمدہ گانے لکھے تھے. لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کا جو آتنک واد ہے، جو ٹیررزم ہے، تو ٹیررسٹ نے تھریٹ کر دیا، انہوں نے وہ دھمکایا کہ اس فلم کو بند کر دیجئے ورنہ ہم یونٹ کے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، ہم یونٹ کے لوگوں کو ہارم کریں گے. تو وہاں پھر چیف منسٹر نے اور دوسرے لوگوں نے یہ رائے دی کہ اس فلم کو نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. تو یہ بہت 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 افسوس کی بات رہی، بہت افسوس کی بات رہی کہ ایک اتنا اچھا اور اتنا ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ کس طرح سے مکمل ہو نہیں پایا. اگر یہ ہو جاتا تو ہندی سنیما کو ایک بہت اچھی فلم ملتی، بہت اچھی فلم ملتی. تو یہ تو مظفر کا پہلو ہوا ایک فلم میکر کا. فلم میکر سے پہلے مظفر ایک آرٹسٹ ہیں، پینٹر ہیں، اور میرے خیال سے ایک بہت اچھے پینٹر ہیں. ان کو رنگوں کا اور فارم کا بہت زبردست سینس ہے. اور ایگزیبیشنز بھی کی انہوں نے اپنی، کلکتے میں بھی کی، ممبئی میں بھی کی. لیکن شاید فلموں کی وجہ سے وہ اتنا وقت جو ہے وہ اپنی پینٹنگ کو نہیں دے پائے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر دیا ہوتا تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت اچھے اور بہت بڑھیا، مطلب اور زیادہ ایک پینٹر کے طور کے اوپر رکھا ہوتا. امراؤ جان کے بعد نہیں، یہ زونی کے انکمپلیٹ رہنے کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم لوگوں کی دلچسپیاں جو ہیں وہ کوئی تھوڑی الگ ہونا شروع ہو گئیں. میں لٹریچر میں لکھنے میں زیادہ مصروف ہو گیا. مظفر جو ہیں وہ ڈیزائننگ میں مصروف ہو گئے. کچھ انہوں نے اور کام شروع کیے، کچھ اپنے گاؤں کا کوٹوارے کا کچھ ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، کچھ انہوں نے کرافٹ کے کام شروع کیے، کچھ انہوں نے اور دوسرے کام شروع کیے. تو اس طرح سے جو ہم لوگوں کی دوستی ہے وہ ہر دور میں زندہ رہی ہے. اور دیکھیے بہت بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی باتیں آپ کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. مجھے کبھی کچھ یاد آتا ہے پرانا تو میں مظفر کو لکھ کے بھیجتا ہوں، انہیں کچھ یاد آتا ہے پرانا تو یہ مجھے لکھ کے بھیجتے ہیں کہ بھئی یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اور کوئی جانتا نہیں، اور کسی کو اس میں مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ اور کسی کو کوئی بیک گراؤنڈ اس کی معلوم نہیں ہے. تو اس طرح سے ہماری دوستی نہ ملنے کے باوجود یا کم ملنے کے باوجود بہت زندہ ہے، بہت زندہ ہے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. مظفر نے اردو شاعری میں اور خاص طور سے صوفی لٹریچر میں جو صوفی
وہ جو کام کیا ہے وہ بڑا اہم ہے. مجھ کو پتا ہے کہ انہوں نے فارسی سیکھی، جو فارسی مجھے نہیں آتی. انہوں نے فارسی سیکھی، فارسی میں امیر خسرو کا کلام اور دوسرے شاعروں کا کلام انہوں نے پڑھا، اور وہ جو فیسٹیول بھی کرتے تھے جشن خسرو. تو اس طرح سے ملک کے جو ثقافتی جو کام ہے ان میں وہ بہت آگے رہے، اور صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بھی انہوں نے یہ سب کیا. تو یہ ہم لوگوں کی دوستی کے کچھ دور تھے جن کے بارے میں نے آپ کو بہت بریفلی بتایا، مختصراً بتایا. اگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی سوال پوچھیں، کسی دور کے بارے میں زیادہ آپ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو بتائیے، ضرور بتاؤں گا. تو بتائیے جناب کمار صاحب. بہت ہی روچک بات چیت چل رہی ہے اصغر صاحب، اور مظفر صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دونوں شاعری کو لے کر کتنی گہرائی سے جڑے ہوئے تھے. اور کسی شاعر کی بات ہو رہی تھی جب آپ نے ان کو کہا مظفر جی کو کہ دیکھو شاعری اس طرح کی مت کرنا، چاہے دوسروں کی ہی آجیون سنتے رہو. اس کا پرینام یہ ہوا کہ ان کے بھیتر کا شاعر کہیں نہ کہیں سنکوچ میں پڑتا رہا. آپ کی وہ رائے یاد کیے ہوئے ہیں، وہ ان کو گھاٹا ہوا ان کا یا منافع ہوا اب وہ معلوم نہیں. تو اس پر کچھ کہیں اصغر صاحب. کس کے اوپر؟ اس بات پر کچھ کہیں جو آپ نے ان کو رائے دی تھی. آپ نے میری آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے میں نے ان کو یہ رائے دی تھی جو کہ میرے اپنے بارے میں بھی تھی. میں نے کہا دیکھیے اچھی شاعری اگر پڑھنے کو ملتی ہے نا، اچھی کویتا اگر آپ کو پڑھنے کو ملتی ہے تو پھر کویتا کرنے کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ دیکھیے بہت زبردست شاعری ہوئی ہے فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، دوسری زبانوں میں بھی. اور اگر شاعری کوئی کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ اتنی زبردست انرجی ہونا چاہیے، اتنی زبردست طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس پائے کی شاعری کر سکے، اس لیول کی شاعری کر سکے. یہ بہت ضروری ہے. اور دیکھیے ایک اچھا شاعر ہونے کے لیے تو بہت کچھ، اتنا کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ایک طرح سے وہ داؤں پہ لگا دیتا ہے. جو اپنے آپ کو داؤں پہ لگاتا ہے تو وہ شاعر ہے. ایک طرح سے پوری زندگی جو ہے وہ اس کی شاعرانہ ہوتی ہے، اور وہ ایک شاعر تب وہ اچھی شاعری کرتا ہے. جیسے مان لیجیے شہریار کا ایک بڑا دلچسپ لطیفہ میں آپ کو سناؤں. ایک بار کہہ رہے تھے کہ بھائی میری بیوی کہتی ہے کہ تم سگریٹ بہت پیتے ہو، سگریٹ پینا تم چھوڑ دو. پھر کہنے لگی بھائی ایک دن کہنے لگی کہ تم وہ ایسا ہے کہ شراب بہت پیتے ہو، تم شراب پینا تم چھوڑ دو. تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ دیکھو جو جڑ ہے شاعری، وہی کیوں نہ چھوڑ دوں، ہے نا، جو جڑ ہے. تو میں شاعر ہوں، میں اس لیے ایسا ہوں، ہے نا. اگر میں شاعر نہیں رہوں گا تو میں ایسا نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اچھا یہ ضروری نہیں ہے کوئی، دیکھیے ایسا ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شاعر جو ہے وہ سگریٹ پیے اور شاعر شراب پیے. لیکن اگر کوئی شاعر یہ کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھیے کہ یہ اس کی شخصیت کا، اس کی پرسنالٹی کا، اس کی سوچ کا
اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، جیسے مجاز کا تھا، ہے نا، وہ زندگی کا حصہ ہے. اگر وہ اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا مزاج، اس کا جو سروکار ہے، اس کا جو سوبھاؤ ہے، وہ اس کے اوپر اثر پڑے گا پورا، اور پھر وہ کام نہیں کر پائے گا جو وہ کام کرنا چاہتا ہے. منٹو ہیں، جیسے منٹو تھے. تو اس طرح سے کہا جاتا نا، شاعری کرنا بھائی ہنسی کھیل نہیں ہے نا. اور اچھی مطلب شاعری سے مطلب ہے کہ ایسی شاعری کے جو جیسی ہو چکی ہے، کچھ اس کے ہم پلہ یا ملتی جلتی یا اس کے لیول کی، یا جو اس شاعری کو پسند کرتے ہیں ان کے پسند کی شاعری ہونا چاہیے. اور بہت اچھے شاعر ہم لوگوں کے درمیان تھے علی گڑھ میں. منیب الرحمان صاحب تھے، بہت اچھے شاعر تھے. اور جسوی صاحب تھے، جسوی صاحب جو ان کے مجاز کے کنٹمپریری تھے، وہ تھے. تو مظفر کی شخصیت بڑی خاص ہے. خاص اس معنی میں ہے کہ انہوں نے کبھی یہ نہیں مانا کہ یہ چیز میری ہے اور یہ فلاں کی ہے اور یہ اس کی ہے. اپنی ساری چیزوں کو شیئر کرنا، علی گڑھ کے زمانے سے کہ شیئرنگ جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت دلچسپ حصہ ہے، مزیدار حصہ ہے کہ شیئر کرتے ہیں اور شیئر کرنے کو انجوائے کرتے ہیں. بہت بہت بڑی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے، کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہے. جیسے ایک عمر کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ اب بھائی اب بس ختم، اب کچھ نہیں ہے، وہ جو کرنا تھا کر دیا. ایسا ان میں نہیں ہے. کچھ نہ کچھ نیا، کچھ نہ کچھ کریٹو کرنے کی جو خواہش ہے وہ ان کے اندر ہمیشہ رہتی. دوسرا یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، لکھنؤ کے لوگوں کے لیے، اپنے گاؤں والوں کے لیے، کوٹوارہ کے لیے، جو کرافٹ مین ہیں ان کے لیے جو ان کی کوششیں رہتی ہیں وہ بھی بہت اپریشیٹ کرنے والی کوششیں ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت آکرشت کرتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ ایک بہت خاص بات ہے. تو جی ہم لوگوں نے اور ایک چیز اور، جب شاعر شہریار جی کی بات چلی ہے تو آپ لوگ علی گڑھ سے لے کر ممبئی تک اور بعد میں کشمیر میں بھی سنگ ساتھ رہے ہیں. تو آپ تینوں کی جو اپنی ایک تکڑی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں ہمیں کہ آپ تینوں کی جب محفل جمتی تھی تو کس طرح کی بات چیت ہوا کرتی تھی. جی دیکھیے، ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو جو چیز جوڑتی تھی شاید وہ کریٹیوٹی تھی، ہے نا. کریٹیوٹی ہم لوگوں کو جوڑتی تھی. شہریار صاحب جو ہے وہ بہت کریٹیو شخص تھے، بہت کریٹیو. اور وہ کسی بھی طرح کے کریٹیو چیلنج کو بہت آسانی سے ایکسیپٹ کرتے تھے. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ تو دیکھیے مشکل ہے، یا یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور کے اوپر ہم لوگ دامن کی اسکرپٹ کو ڈسکس کر رہے تھے. تو ایک کریکٹر ہے جس کو کھانے بہت پسند ہے، اچھا کھانا کھانا. تو وہ اچھا کھانا کھا رہا ہے اور اچھے کھانے کی تعریف میں وہ 2 شعر پڑھتا ہے. اب یہ تھا کہ وہ شعر کہاں سے آئیں گے کھانے کی تعریف میں، کہ مان لیجیے یہ کباب بڑے اچھے ہیں، یا یہ قورمہ بہت اچھا ہے، یا یہ بریانی بڑی ذائقے دار ہے. تو شہریار صاحب سے کہا کہ 2 شعر لکھ دیجئے ایسے، یہ جو ڈائلاگس میں جائیں گے، ڈائلاگس کے ساتھ. کوئی دوسرا شاعر بڑی آسانی سے کہہ سکتا تھا بھئی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کیا آپ کروا رہے ہیں مجھ سے، یہ میرا کام نہیں ہے، اس طرح کے میں شعر لکھوں گا. لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا. انہوں نے فوراً، یعنی
بہت کم ٹائم میں انہوں نے 2 بڑے اچھے شعر لکھ کے دیے جو اس کیریکٹر کے ڈائلاگز میں جوڑ دیے گئے، ہے نا؟ تو اس جی جی طرح سے شہریار جو ہیں وہ چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے تھے۔ شہریار کو بڑے طور پر پہچاننے کا کام کیا مظفر نے۔ دیکھیے مظفر کوئی وہ لٹریری کرٹک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آل احمد سرور یا مجنو گورکھپوری کی طرح سے اردو کے کوئی بہت بڑے کرٹک ہوں، کوئی بہت جی ودوان ہوں، لیکن ان کے اندر ایک بہت گہری سمجھ ہے اپنے زمانے کو سمجھنے کی، اپنے زمانے کو پہچاننے کی سمجھ ہے نا۔ شہریار ہم لوگوں کے دور کے شاعر ہیں۔ جی ہم نے جب ان کو سنا تھا تو ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ ہماری آواز ہے نا۔ مظفر جب لے رہے تھے شہریار کی غزلوں کو تو بہت لوگوں نے کہا کہ ارے ارے کیا کر رہے ہیں آپ، یہ غزلیں نہیں چلیں گی فلم میں، یہ تو بہت نئی قسم کی چیز ہے، ایسی غزلیں جو ہے نہیں چلتی فلموں میں، آپ تو کسی سے رومانٹک لکھوائیے۔ مظفر نے منع کر دیا، مظفر نے کہا نہیں، میں جانتا ہوں یہی غزلیں جائیں گی کیونکہ یہ ہمارے زمانے کا جو اتھاس ہے، ہمارے زمانے کی جو سوچ ہے، ہمارے زمانے کا جو درد ہے اس کو سامنے لانے والی ہے۔ اس سے دیکھنے والا آئیڈینٹیفائی کرے گا، دیکھنے والا اس سے اپنے آپ کو جوڑے گا۔ تو انہوں نے ایک طرح سے شہریار صاحب کو ایک بہت بڑا منچ دیا، بہت بڑا پلیٹ فارم دیا۔ شہریار کی شہرت جو ہے وہ پوری دنیا میں گمن کے غزلوں کی وجہ سے پھیلی، ورنہ آپ دیکھیے ہاں بجلی چلی گئی ہے، جی جی لائٹ نہیں ہے لائٹ۔ ہاں، مگر جو آواز کی روشنی ہے ٹھیک وہ ہم تک ٹھیک ہے ٹھیک پہنچ رہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شہریار صاحب کی جو شہرت ہے، ان کی جو ظاہر ہے بہت اچھے شاعر ہیں، کوئی شک نہیں، گیان پیٹھ ایوارڈ ان کو ملا ہوا ہے، ان کی شاعری کے لوگ قدر کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن بڑے پیمانے پر ان کی شاعری کو لے جانے کا کام انہوں نے کیا ہے، مظفر نے ان کو پہچانا ہے۔ تو یہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم 3 لوگوں کو جوڑنے کا کام جو ہے یہ کریٹیوٹی کرتی ہے، کریٹیوٹی نے کیا، تو وہی وہ ہے کہ ہمارے بیچ میں یہ رشتہ رہا۔ اور شہریار صاحب کے ایک اور میں بتاؤں آپ کو بات، ہم لوگ سو رہے تھے صاحب، تو کھانا کھا پی کے ہم لوگ اپنا آرام سے 12-1 بجے سوئے، ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے شہریار صاحب کے ساتھ۔ تو میں نے دیکھا کوئی 3 بجے رات کو شہریار صاحب اٹھے اور وہ الماری کھول رہے ہیں اور ٹیبل کے اوپر گلاس رکھ رہے ہیں اور وسکی کی بوتل نکال رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ارے شہریار صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی کہنے لگے وہ آنکھ کھل گئی تھی تو سوچا کیا کروں، تو یہ سوچا کہ چلو میں ایک ڈرنک لے لیتا ہوں۔ جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ رات کا 3 بجا ہے، میری آنکھ کھل گئی تو کیا کروں، تو انہوں نے کہا سوچتا ہوں ایک ڈرنک لے لوں۔ ارے میں نے کہا آپ تو سب ڈرنک تو لے چکے ہیں، آپ کہہ رہے ارے تو کیا ہوتا ہے چلو ایک بار۔ تو اس طرح سے اچھا دوسرے آدمی کا خیال رکھنے کا، میں ان کے ساتھ رہا، جی جی میں نے کیا کھایا، میری دلچسپی کس میں ہے، میری طبیعت کیسی ہے، یہ ایک بات ان کے اندر تھی کہ وہ ہمیشہ یہ جاننا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے کہ میں کیسا ہوں اور وہ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مظفر کے یہاں تھے، وہاں سب چیزیں تھیں، اویلیبل تھیں، لیکن یہ کہ دوا اور یہ اور وہ اور پان اور سگریٹ اور یہ وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، تو یہ شہریار صاحب کے اندر یہ ایک خوبی تھی جو مظفر میں بھی ہے۔ مظفر ایک انسان کے طور کے اوپر بہت ہیومن انسان ہے، جن کے اندر بہت ہی ایک درد مندانہ دل ہے نا، دوسروں کے ساتھ جو ایسوسیشن ہے وہ ایک لائف بنتا ہے، لائف بنا رہتا ہے۔
تو یہ تینوں باتیں، یہ ہم تینوں کے درمیان میں یہ باتیں رہی ہیں، جس کی وجہ سے میرے خیال سے کبھی کوئی وہ ایسی بات نہیں ہوئی اور ہم لوگ ساتھ کام کرتے رہے. اور افسوس کہ وہ زونی نہیں بن سکی. شہریار صاحب نے بہت اچھے گانے لکھے تھے اس کے. 16 سینچری کی کیونکہ وہ فلم تھی، اکبر کا پیریڈ تھا، لیٹ 17 سینچری. تو انہوں نے جو گانے لکھے تھے، جو گیت لکھے تھے، وہ بالکل سمجھیے کہ امیر خسرو کے اسٹائل کے گیت تھے. بہت اچھے گیت تھے، بہت اچھی. اور خیام نے بہت اچھی اس کی دھن بنائی تھی. میرے خیال سے کچھ گانے اس کے ریکارڈ بھی ہوئے ہیں. جی جی تو اگر وہ سامنے آتے تو بہت بڑی بات ہوتی. یہ رہا. جی جی اصغر اور صاحب. کوئی بات؟ جی جی ایک اور پرسدھ شاعر، بڑے شاعر، محبوب شاعر فیض احمد فیض، ان سے بھی کافی ہاں نکٹتا رہی مظفر علی جی کی، ہاں کافی ہاں. واسطہ رہا. تو ان سے جڑی کچھ بات چیت کچھ یاد آ رہی ہو؟ دیکھیے میرے خیال سے ممبئی میں جب فیض احمد فیض آئے تھے تو وہاں مظفر کی ان سے بہت ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور وہاں ان کی بات چیت ہوئی، بہت نزدیکی ہوئی، بہت نکٹتا پیدا ہوئی، بہت کلوز آئے ایک دوسرے کے. وہاں میں نہیں تھا، ممبئی میں اس زمانے میں نہیں تھا. میں تو اس زمانے میں تھا جب علی گڑھ میں ہم لوگ فیض سے متعارف ہو رہے تھے. فیض احمد فیض کی کچھ چیزیں ہمیں ملی تھیں، ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے. اور سمجھیے کہ جو فیض کا ہے کہ وہ ایک رومانٹک ریولوشنری پوئٹ ہیں، تو وہ زمانہ یا وہ عمر ہماری ایسی تھی کہ وہ چیزیں ہم لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھیں. اور علی گڑھ میں چاندنی رات میں سڑکوں پر، گلیوں میں، چھوٹی پتلی راستوں پر، یونیورسٹی کیمپس بہت خوبصورت تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہوگا. تو یونیورسٹی کیمپس میں ہم لوگ رات میں ان کی شاعری پڑھتے ہوئے گھومتے تھے. اور ایک اس کو گویا کہ جذب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس کو سمو لینے کی کوشش کرتے تھے اپنے اندر. تو فیض نے مظفر علی کے ذہن کو، ان کی سوچ کو، ان کے جذبات کو بنانے کا ایک کام کیا. میرا بھی کیا ہے. تو فیض کی بہت سی آزمائیں، جیسے مان لی رقیب سے. تو یہ رقیب سے ایسی باتیں اردو شاعری میں پہلے نہیں ہوئی جیسی جی فیض کر رہے ہیں. یا فیض کی طرح سے کوئی محبت کرتے ہوئے جو سوشل اویئرنیس کی طرف نہیں گیا. یہ ان کی یہ جو ٹرائنگل بنتا ہے کہ سوشل محبت ہے، سوشل اویئرنیس ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ریولوشنری ان کے تھاٹ ہیں وہ. تو یہ فیض کا بہت بڑا کام تھا، جس کو کہ ہم لوگوں کو بہت اچھا لگتا تھا. اور پھر فیض کی جو رومانٹک چیزیں ہیں، جیسے وہ جو ان کے قطعات ہیں، تو ریولوشن اور رومانٹسزم دونوں کو ملا کر کے فیض نے ایک ایسا شاعری کا ایک ایسا نشہ، کہنا چاہیے ایک ایسی چیز بنا دی تھی جو اتنی نشاور تھی کہ وہ ینگ جنریشن کو اور بعد میں بھی لوگوں کو وہ بہت زیادہ متاثر کرتی تھی. مظفر نے تو کئی شاید ان کے اوپر فلمیں، کو شیشوں کا مسیحا جو فیض کی ایک نظم ہے نا، اس کے اوپر انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی. اچھا جی ہاں، جی ڈاکومنٹری بہت اچھی انہوں نے بنائی ہے مظفر نے. تو وہ فیض کی نظمیں، شیشوں کا مسیحا کوئی نہیں، جو ٹوٹ گیا سو چھوٹ گیا. تو اس کے اوپر ان کی ایک فلم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ایک فلم ان کی تھی جس میں کہ میں نے اور ایک بڑے سینئر شاعر تھے جن کا نام ابھی میں بھول رہا ہوں، نیاز حیدر. ہاں نیاز حیدر.
نیاز حیدر صاحب نے کام کیا تھا. نیاز حیدر صاحب نے ایک اس کے لیے کچھ لیلا مجنو کی نوٹنکی لکھی تھی. لیلا مجنو کی نوٹنکی کے کچھ پروز کے جو ڈائلاگز ہیں وہ میں نے کیے تھے، باقی پوئٹری کے انہوں نے کیے تھے نیاز حیدر نے. بہت اچھی نوٹنکی تھی وہ. مظفر نے جو فلم بنائی پوری، میرے خیال سے وہ انڈین پوٹاش کے لیے بنائی تھی، جو ایک لیکن بہت اس کو انہوں نے نوٹنکی کے فارم میں گاؤں والوں کے سامنے ایک نوٹنکی ہو رہی ہے، نوٹنکی کے فارم میں اس کو رکھا تھا. تو اس میں 2 لائنیں مجھے یاد ہیں جو ان کی لکھی ہوئی تھی نیاز حیدر صاحب کی، کہ خون دل پینے کو اور لخت جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے لیلا تیرے دیوانے کو. تو یہ نوٹنکی تھی لیلا مجنو کی، اس کو لکھا تھا. تو اس طرح سے ڈاکومنٹریز بنانے میں بھی ان کا بہت رہا. تو فیض کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو فیض نے اس پوری جنریشن کو بہت متاثر کیا، اور مظفر تو خاص طور سے چونکہ ان کے بہت نزدیک آئے، ان کے بہت کلوز رہے، اس لیے وہ فیض سے کافی ان کو جاننے، سمجھنے، سیکھنے، محسوس کرنے کا موقع ملا. اور بڑے شاعر کی جو پریزنس ہے وہی اپنے آپ میں بہت ہی میننگ فل ہوتی ہے. فیض کو میں نے پہلی بار دیکھا جب وہ دلی آئے تھے، اور سجاد ظہیر ان کے دوست ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تھا ماسکو میں. تو ان کے جو ڈیڈ باڈی کو لے کر کے، جنازے کو لے کے آئے تھے یہاں جامعہ میں، وہ دفن ہوئے. تو فیض کو دیکھنا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا تجربہ تھا. اس کے چہرے کے اوپر اتنی زیادہ سینسٹیوٹی تھی، اتنے زیادہ جذبے دکھائی دیتے تھے کہ آپ کو حیرانی ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جو ہے، کوئی چہرہ اتنا زیادہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، چہرے سے آپ کو وہ سب پتہ چلتا ہے. ایسے ہی ایک شاعر مجھ کو رومانیہ میں ملا تھا، بخارسٹ میں. اس سے میں نے کہا بھی کہ یا تو میں نے فیض کے چہرے پر یہ دیکھا ہے یا آپ کے چہرے پر دیکھا ہے، کہ شعریت جو ہے وہ چہرے پر آیا ہے نا. یہ تو جی ہاں بھائی. اور کچھ اصغر صاحب، ان 2 فلموں پر کچھ اور بھی چرچا کرتے ہیں، کیونکہ برتمان میں کسان آندولن کا بھی ایک دور چل رہا ہے لمبے سمے سے، اور اس میں کچھ اس طرح کی جانکاری ملی ہے کہ وہاں بھی مظفر علی جی کی 2 فلمیں دکھلائی جاتی ہیں، آگمن جو گنا کسانوں پر ہے، اور انجمن جو بنکروں پر کیندرت ہے. آپ ان دونوں فلموں سے جڑے ہوئے رہے ہیں، تو ان فلموں کا آج جس طرح کا ایک مہتو لوگوں کے بیچ پناہ ابھر کر آ رہا ہے، اور جس طرح کی سمسامائکتا سے دونوں فلمیں جڑی ہوئی ہیں، جن ایشوز کو تب سمبودھت کر رہی تھی، وہ ایشوز آج بھی کہیں نہ کہیں پراسنگک ہیں، جیوت بنے ہوئے ہیں. تو اس پر بھی کچھ کہیں اصغر سے. ہاں دیکھیے، جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ فیض جو ہیں وہ ایک سوشل اویئرنیس بھی کریٹ کرتے ہیں اپنی شاعری میں، ہے نا. اور وہ اس کا ایک ذریعہ ہے، وہ بہت ہی آرٹسٹک طریقے سے سوشل اویئرنیس جو ہے وہ آ جاتی ہے ان کی شاعری میں. تو فیض کو جتنے لوگ پسند کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، نیچرلی وہ سوشلی اویئر ہوتے ہیں. ان کا ایک جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ کمٹمنٹ ہوتا ہے، سوشل کمٹمنٹ ہوتا ہے. تو مظفر نے جو یہ 2 فلمیں بنائی، تو آگمن بنائی، تو آگمن فلم جو ہے وہ دراصل یہی ہے کہ جو مزدور ہے، جو کسان ہے، ان کا جو انٹرسٹ ہے، ان کی جو یونٹی ہے، ان کے اندر جو مطلب ایک آپس میں مل کے کام کرنے کا جذبہ ہے، اس کو ابھارنا
اور ان کا جو ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، ان کا جو شوشن ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف ان کو ایک طرح سے آرگنائز کرنا. تو آگمن پوری کہانی جو ہے وہ ان کسانوں کو آرگنائز کرنے کی کہانی ہے. ان کسانوں کے جو ادھیکار ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، وہ رائٹس ان کو ملیں، اس کے اوپر یہ فلم جو ہے وہ زور دیتی ہے، اس کے اوپر وہ بل دیتی ہے. اسی کے ساتھ انجمن جو ہے وہ جو کرافٹ مین کا جو ایکسپلائٹیشن ہے، تو ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ مظفر علی نے صرف جو ہے وہ امراؤ جان بنائی ہے، جو ایک بنیادی طور پر رومانٹک پرانی کہانی ہے. ایسا نہیں ہے. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا بھی کام کیا ہے کہ جو ہمارے آج کے ہندوستان، آج کے بھارت، آج کے سماج سے بہت ریلیونٹ ہے، اور ان کی پرابلمس کو سامنے وہ لاتا ہے. تو یہ ایک ایسے فلم کار ہیں جو سوشلی اویئر فلم کار بھی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو اور زیادہ فلمیں بنانے کا موقع ملنا چاہیے تھا. ابھی پوری طرح ان کی جو ایز اے فلم میکر جو ان کی صلاحیت ہے وہ پوری سامنے آ نہیں پائی ہے. اور اگر فلمیں بنیں، اور فلمیں ابھی بھی بناتے ہیں، یعنی بنا سکتے ہیں اور بناتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ جو ایک طرح سے کنٹینیوٹی ہونا چاہیے، تو اس کنٹینیوٹی میں اور فلمیں بنانے کا موقع ملتا تو بھی اور اچھی چیزیں سامنے ہمارے آتی. لیکن یہ دو فلمیں جو ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، گمن اور یہ جو انجمن ہے نا، یہ آگمن اور انجمن. تو ان دونوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دراصل عام آدمی سے، کسان سے، کرافٹ مین سے، ان کی پرابلم سے جڑی ہوئی فلمیں ہیں. جی بہت ہی کیا کہوں اس کو، روچک انداز میں، اور جو آپ کی اپنی خوبی ہے اصغر صاحب کہ ہر بات کو جس قصہ گوئی کے ساتھ آپ کہتے ہیں، چاہے اپنے ناٹکوں میں، اپنی کہانیوں میں، اپنے اپنیاس میں، وہ ہمیں اس سمواد میں بھی سننے کو ملا. اور جب بھی کبھی آپ کو سننا ہوتا ہے، پڑھنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ کیسے آپ کی قصہ گوئی ہمیں اپنی گرفت میں لے لیتی، چاہے آپ کے یاترا سنسمرن ہو. اور تمام ہمارے ساتھی گن اس بات کو یہاں پر لکھ بھی رہے ہیں، بیچ بیچ میں ان کی پرتکریائیں اسکرین پر رکھ رہا تھا، جس میں پوری بات چیت جس کرم سے اور جس ویوستھا کے ساتھ اور جس سروچی پورن طریقے سے آپ نے رکھی، لوگوں کو یہ بات چیت پسند آ رہی ہے. متروں، ہم لوگ اس کارکرم کے اتراردھ میں آ چکے ہیں. آپ سبھی لوگ اس ٹاک سے، اس سمواد سے جڑے رہے. آپ سبھی کا ہاردک دھنیہ واد. میں کچھ ایک کے نام لے لوں اصغر صاحب: شکھر ترپاٹھی جی، اسمتا شرما، سدیپ ساہو، رتنیش کمار مشر، آدتیہ راج، مدھو مہتا، کویتا پارولکر، سروج کوشک، آر پی سنگھ، ارملا شریش، پدما ترپاٹھی، نواب اور میرا علی جی اور کنور شکتی سنگھ، تمام لوگ اس کارکرم کو دیکھ رہے ہیں. کچھ ایک متروں کے نام میں یہاں پر نہیں لے پایا کیونکہ اسکرین پر سبھی نام نہیں آ پا رہے ہیں. سبھی متر گنوں کا ہاردک آبھار کہ آپ لوگ جڑے رہے. اور اصغر صاحب، صبح صبح آپ نے اس کارکرم کے لیے سمے نکالا، اور آپ سے تو یہ بات چیت بڑی آوشک تھی، کیونکہ اتنے رنگ کالج جیون سے لے کر فلم جیون تک کے جتنے رنگ آپ کے پاس ہمیں دکھانے کے لیے تھے، وہ تو ہمیں رنگ دیکھنے ہی تھے. تو اچھی چرچا رہی. وقار نواب اور کنور شکتی سنگھ اور تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں، سب لوگ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں.
بہت وقار بہت آپ نواب جی کی سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے سنا اور آپ نے یہ موقع دیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاردک آبھار. شکریہ. ٹھیک.